الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ایک بندہ مومن ایمان کے بعد ایسی صفات اختیار کرتا ہے جو صفات بندہ مومن کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اور اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ ایمان بنیادی شرط ہے کامیابی کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان ہے تو آخرت میں نجات ہوگی۔ ایمان کے بعد پھر بندہ مومن جتنی اچھی صفات سے متصف ہوگا اتنا اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا۔ انہی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت صبر، بندے کے اندر صبر ہو۔ گزشتہ جمعہ بھی سنا ہے، اسی پر گفتگو ہوئی۔ تو صبر ایسی چیز ہے، بعض صفتیں خود اللہ کے اندر ہیں اور وہی صفتیں جب بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے اندر وہ صفات ہیں، اور جب بندہ بھی وہ اختیار کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ مثلا صبر کا مختلف صبر کے مفہوم ہیں، تو سب سے زیادہ صبر کرنے والی بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے صبور، صاد با واو را، صبور۔ شکور جیسے ہے صبور، صبور مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا، وہ ذات جو بہت زیادہ صبر کرنے والی ذات ہے، یعنی اللہ کی۔ اب اللہ صبر کیسے کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ ایک بندے کو پالیں، پوسیں، پڑھائیں، وہ بندہ آپ سے بے وفائی کرے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ میں نے اس کو پالا، اس کو پڑھایا، اس کو سکھایا، ہر انداز سے اس کو اسٹیبلش کیا، اب جب قدموں پر کھڑا ہو گیا میرا بے وفا نکلا، تو اس بے وفائی پر جو بندہ شکوہ نہ کرے، صبر کرے، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ دیکھیں، سب کو پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، پروان چڑھانے والا اور پالنے والا کون ہے؟
اللہ تعالیٰ مومن ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ایماندار ہے، نیک ہے، سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ایک بندے کے پالنے میں کتنے احسانات شامل ہیں، اور ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بنایا۔ لیکن اگر بندہ عاقل بالغ ہو کر کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، جیسے کافر ہے، یا کوئی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کہ اللہ کے مد مقابل اور بھی میرا چارہ ساز کوئی ہے، اور بھی میرا کوئی کار ساز ہے جو میرے کام بنا دے گا، اگر اللہ نہیں بنائے گا تو وہ بنا دے گا، یہ شرک ہے۔ یا اللہ کی مشیت کے خلاف وہ میری مدد کرے گا، یہ بھی شرک ہے۔ تو اب اگر جتنے کافر ہیں وہ اللہ کی بے وفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی کتنے فیصد مسلمان اللہ کے فرما بردار ہیں؟ زیادہ نافرمان ہیں، زیادہ اللہ کے باغی ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور خصوصاً جب تک صحت ہوتی ہے، بخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب بندے کو نعمت اور بخت دیتے ہیں تو بندہ پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم اپنے بندے کو نعمتیں دیتے ہیں، صحت ہو، عزت ہو، بخت ہو، دولت ہو، اقتدار ہو، اختیار ہو، پھر وہ رب کی کیوں مانے؟ پہلو بدل لیتا ہے، وَنَأَىٰ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، ارادہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ اور دور ہو جاتا ہے اللہ سے، ایک طرف سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے امیر لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں اللہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں، برائی پر برائی کیے جا رہے ہیں، اور کوئی تو مخلوق کا زیادہ حصہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کافر کو میں نے بنایا اب انکار کر رہا ہے، مشرک کو میں نے بنایا اب انکار کر رہا ہے، بلکہ اس کا کرم یہ ہے کہ نافرمانوں کو اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا حوصلہ اور صبر دیکھیں، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، زندگی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، انہیں بھی بخت دیتا ہے۔ تو گویا اللہ سے بڑا کوئی صابر نہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو پالتا ہے، دشمنوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ فرعون ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی ماں کشتی میں تھی، کشتی ٹوٹ گئی، اس کی ماں اور کشتی ڈوب گئی، اور فرعون ایک تختے پر بچ گیا۔ اس تختے پر جو بچ گیا بچہ پہلے دن کا، اسے پال کر جب جوان کیا تو وہی خدا بن بیٹھا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ لیکن اس کے حوصلے دیکھیں، فرعون کے بارے میں آتا ہے اس کی عمر بہت کم تھی جب مر گیا، جوانی میں ہی مر گیا، اور جوانی میں عموماً صحت ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے اسے کبھی درد سر بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ باغی بن گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے۔ تو جب صبر کی یہی صفت اللہ کے کسی بندے میں آتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو اجر سے محروم، اسی لیے فرمایا ایمان والو تمہاری زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی، تمہاری زندگی میں رسوائیاں بھی آئیں گی، تمہاری زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے میں جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ بھائی اگر سیدھا نہیں ہوتا تو صبر سے کام لیں، اگر آپ جلد بازی کریں گے کیا رکاوٹیں دور ہو جائیں گی؟ شرک کریں گے، غلط طریقے اختیار کریں گے۔ بندہ مومن کو صابر ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مشکلات میں مجھ رب سے مدد مانگو، گھبراؤ نہیں، جلد بازی نہ کرو، جزا فضا نہ کرو، صبر کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، یعنی صابر بنو اور اللہ کو یاد کرنے والے بنو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے
جس سے اللہ اپنے بندوں کو موصوف کرنا چاہتا ہے۔ مشکلات اسی لیے آتی ہیں، پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزماتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ یہ زندگی ہے ہی آزمائش۔ فرمایا ہے میرے بندو هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہم ان میں تمہیں آزما رہے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ زندگی ہے ہی آزمائش کا نام۔ آزمائشوں میں مصیبت بھی ہے، پیاروں کا جدا ہونا بھی ہے، دکھ پہنچنا بھی ہے، ناکامی ہونا بھی مصیبت ہے، رکاوٹیں آنا، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ انسان زندگی کے کتنے فیصلے کرتا ہے، ان میں ناکامی ہوتی ہے تو بندہ مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عقل سے کام لے کر اپنی مشکلات کو آسان کرنا چاہیے۔ بے صبری کرنا شیطان کا کام ہے اور صبر کرنا آدم کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کی صفت سے متصف ہونا چاہیے، اور صبر کئی قسم کے ہیں۔ صبر جہاں ہمارا بس نہیں چلتا کہتے ہیں چلو پھر صبر ہی ہے۔ آج حکومت جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے بحیثیت عوام، آج عوام انتہائی مایوسی، پریشانی اور کرب میں ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ صبر ہم سمجھتے ہیں، اعلیٰ صبر وہ ہے جو تیرے اندر طاقت ہو اور پھر تو انتقام نہ لے۔ اگر طاقت ہی نہیں، انتقام نہیں لینا، پھر تو وہ تیری مجبوری ہے۔ لیکن اگر طاقت ہے، ایک اللہ کی تعریف ہے، ہمارے مشائخ کے مذاہب میں ہے، وہ فرماتے ہیں الحمدللہ علی حلمہ بعد قدرتہ، اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جسے قدرت تو ہے انتقام لینے کا لیکن پھر برداشت کر جاتا ہے۔ اللہ میں ہے نا طاقت، اللہ پکڑ سکتا تھا نا فرعون کو جوانی میں، لیکن نہیں پکڑا، آزمایا۔ میرا پیغمبر موسیٰ علامتیں لے کر جائے، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ حد سے بڑھ گیا تو پھر دریا کی لہروں میں پھنسا کر موت دی۔ تو قدرت ہو اور پھر بندہ انتقام نہ لے، یہ کمال ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دشمن پر مکمل قدرت آ جائے اور پھر تو اسے معاف کر دے، یہ تیرے حلم کا درجہ کمال ہے۔ تم میں طاقت تھی لیکن تم نے پھر اس کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے اپنے اندر معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے سمجھا ہے صرف مرنے والے پر صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، ہائے ہار نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ نہیں، صبر پوری زندگی میں ہے۔ جہاں کہیں تجھ پر کوئی بات آئے، تیرے ضمیر کا سوال ہے، تو کیا کہتا ہے، تیرا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی ذات صابر صبور اللہ کی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی صفت صبور بیان کی، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ کافروں کو برداشت کر رہا ہے، بے ایمانوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ مالک تیری شان پر قربان جائیں، تیرا کھا کر تیرا شکوا کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے کرم و نظر تیری۔ پھر بھی کرم، پھر بھی مہربانی ہے، نافرمان پھر بھی تو رزق دیے جا رہا ہے، پھر بھی پالے جا رہا ہے۔ اور یہ جو بندے کو بعض نادان سمجھتے ہیں کہ مجھے پکڑ نہیں آ رہی شاید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور آگے بڑھے۔ تو صبر ایک ایسا وصف ہے جو بندے کے اندر جب آتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ اور اس صبر کا ایک حصہ ہے لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرنا۔ آج باس ہے جی فلاں سید ہے، فلاں غیر سید ہے۔ سید کے لغوی معنوں میں ایک معنی ہے لوگوں کی تکلیف برداشت کرنے والا، یہ سید کا معنی ہے۔
لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں پر جو صبر کرتا ہے اسے لغوی طور پر سید کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے میں نے کئی مرتبہ کہا، جسے سید کہا وہ کون ہے؟ امام حسن۔ امام حسن بچپن میں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے۔ اب لوگوں کے معنوں میں صرف سردار کا معنی ہے، سید بمعنی سردار۔ سید کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے لوگوں کی مصیبتوں پر صبر کرنے والا۔ اور امام حسن کی زندگی دیکھیں، آپ نے صبر کیا۔ جب حضرت علی کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ کے ماننے والوں نے آپ کے ساتھ بڑے بڑے ستم کیے، ظلم کیے۔ امام حسن ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو وہی لوگ جو آپ کے شیعہ کہلاتے تھے اور آپ کے بڑے وفادار غلام کہلاتے تھے، امام حسن مصلی پر بیٹھے تھے۔ اور یہ باتیں اگلی امام حسن کے بارے میں جو کر رہا ہوں یہ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں ہے۔ امام حسن مصلی پر بیٹھے ہیں، جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ظالموں نے مسلح کھینچ لیا اور حضرت امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ کر کہنے لگے ہٹو مسلح سے، یا مخدع المسلمین، اے ہمیں دھوکہ دینے والے، یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ گویا کل بھی وہ لوگ آل بیت کے گستاخ تھے جو حضرت امیر معاویہ کی صلح پر امام حسن کو ملامت کرتے تھے، اور آج بھی وہ بدبخت ہیں جو حضرت امام حسن پر زبان درازی کرتے ہیں۔ لیکن امام حسن نے کوئی جواب نہیں دی۔ آپ کو تانے مارتے تھے لوگ کہ تم نے باپ کے دشمن سے صلح کر لی، لیکن پھر آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، امام حسن بچ گئے۔ جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا، وہ زہر اتنا شدید تھا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر پاخانے کے ذریعے آنے لگے۔ امام حسین بے چین ہو گئے، کہا بھائی جان اگر آپ کے قاتل کا مجھے پتہ چلے تو میں اس کے ٹکڑے ایسے ہی کروں جیسے آپ کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ امام حسن میں جرت، حسین میں جرت تھی، کہنے لگی اگر مجھے پتہ چلے۔ لیکن امام حسن نے فرمایا اے میرے بھائی حسین، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے زہر کس نے دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کتنا بڑا کردار ہے نبی کے صاحبزادے کا، کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا۔ جب صحت میں نے کسی پر کبھی الزام نہیں لگایا۔ آج میں کسی پر کیسے الزام لگاؤں؟ ہم شک میں تیر، مجھے فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے مجھے چچا زاد بھائی نے میرا رزق بند کر دیا، بے تکے ہم الزام لگاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل سید۔ فرمایا میں نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ میں نے کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا اور مجھے یقین نہیں ہے مجھے زہر کس نے دیا۔ اگر نام لوں تو الزام بنے گا، الزام بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور اگر علم ہوتا میں تب بھی حسین بھائی تمہیں اپنے قاتل کا نام نہ بتاتا، کیونکہ میں حسن جانتا ہوں میں صبر کروں گا اور صبر کرنے والے کا بدلہ اللہ لیا کرتا ہے، اور حسین سے زیادہ اللہ طاقت والا ہے جو میرا بدلہ لے گا۔ یہ ہے صبر۔ ایک ہمارے بارے میں کوئی آدمی آدھی بات کرے، ہم 10 باتیں کر کے جواب نہ دیں تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو معاشرے میں اگر ہم صبر کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایکسپائر نہ ہوں، تو کتنے ہمارے معاشرے میں امن اور سکون کی زندگی ہو۔ میں عموماً کہتا ہوں صرف 1 منٹ کی موٹر سائیکل کی ہم بریک نہیں لگاتے اور اگلے آدمی کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سڑک للہ سے پنڈ دادن خان تک بن گئی۔ آپ سن رہے ہیں آئے روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، پہلے پیٹتے تھے سڑک بن نہیں رہی، اب بن گئی ہے تو روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قوانین کی پابندی نہیں کرتے۔ جب یک طرفہ سڑک ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی رو سے جاننا ہے
ہم غلط سمت چلتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی قدرت دا نہیں لکھے ہویا۔ قدرت نے تمہیں کہا ہے کہ غلط کام کرو، قدرت نے تمہیں کہا ہے کہ اوور سپیڈ چلو، کیا اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم عقل سے کام نہ لو؟ صبر ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، بے صبری کا نتیجہ آئے روز ایکسیڈنٹ، آئے روز عدالتوں میں مقدمہ بازی، آئے روز ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں اور ہم لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں صبر صرف مرنے والے پر چپ کر جانا، نہ رونا، صرف صبر یہ نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جو صورتحال پیش آئے آپ اسے تحمل حلم کے ساتھ مقابلہ کریں۔ رونے والا جزا فضا کرنے والا تو بزدل ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو حالات سے ڈرتا نہیں، حالات میں جینا سیکھتا ہے اور مشکل حالات میں صبر کر کے جینا سیکھتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو۔ کس بندے پر مشکلات نہیں؟ ہم اپنے مشکلات کے پنڈورے کھول جی اتنا یہ مشکلیں ہیں، یہ مشکلیں، شکوہ سنجی ہمارا طریقہ ہے۔ شکوے کرنا، اپنے اندر صبر پیدا کرے، اپنے اندر حلم پیدا کرے، اپنے اندر برداشت پیدا کرے، اور بالخصوص رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے اور اللہ رزق میں برکت دے۔ اب کون نہیں چاہتا یہ دو چیزیں؟ رزق میں بھی برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو۔ فرمایا جو بندہ یہ دو چیزیں چاہتا ہے فَلْيَصِلِ الرَّحِمَ، اسے چاہیے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ لیکن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا ہے بڑا مشکل، کیونکہ رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار طعنہ زنی کرتے ہیں، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بار بار صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن میرے رشتہ دار تو الٹا رشتے کاٹتے ہیں۔ فرمایا جو تجھ سے صلہ رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرنا یہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے جو تجھ سے کاٹنا چاہے تو اس سے بھی جوڑنا چاہے۔ اب جڑیں گے تب جب برداشت کریں گے، جڑیں گے تب جب حلم سے کام لیں گے، جڑیں گے تب جب اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں گے۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بخت دیا ہے، اگر یہ میرا بھائی کسی وجہ سے حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا جس طرح اللہ نے مجھے رزق زیادہ دیا ہے اسی طرح مجھے صبر بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات رسول اللہ کی صبر والی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا آپ نے حضرت بلال کو فرمایا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کا نام بلند کرو۔ حضرت بلال حبشی تھے، غلام تھے۔ جب ایک غلام جسے کم تر سمجھا جاتا تھا، ذلیل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے غلام، اور پھر حبشی کالا، تو ایک عربی بولا، قریشی بولا۔ قریش خاندان بڑا عرب میں عزت والا تھا۔ ایک قریشی بولا، کہنے لگا کیا محمد کو اس کالے کلوٹے کے علاوہ کعبے پر بٹھانے کے لیے کوئی نظر نہیں آیا؟ حضور فاتح تھے، 10,000 کا لشکر زیر کمان تھا، سن رہے ہیں۔ ایک قریشی کہنے لگا اس کالے کلوٹے کے علاوہ محمد کو کوئی نہ ملا جسے اوپر چڑھاتا۔ دوسرا بولا کاش میں اور میرا باپ مر چکے ہوتے کہ ہم یہ دیکھتے کہ ہم قریشی زمین پر ہیں، یہ کالا کعبے کی چھت پر ہے۔ کوئی بک بک کرنے لگا، حضور سن رہے ہیں، لیکن برداشت، حلم، کیوں؟
اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کے بعد حوصلے کا دل دیا۔ حضور نبی کریم کے بعض اوقات کوئی بات ہوتی نا، ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھجوریں لی تھیں، وہ یہودی تھا، اور کھجوریں سرکار نے لی اور طے ہوا کہ اتنی مدت کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ ابھی مدت نہیں آئی، وہ بندہ آ گیا اور آ کر بڑے صحابہ کی محفل میں کہنے لگا، او محمد بن عبداللہ میرا قرض کیوں نہیں دیتے؟ ذرا جملے سنیں، تم بنو طالب ہو ہی ایسے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، میرا قرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ صحابہ کی محفل ہے، صحابہ میں حضور موجود ہیں، مدنی زندگی ہے اور مدینہ کی اسٹیٹ کے حضور بادشاہ ہے، اور وہ ایک عام آدمی ہے اور آ کر یہ باتیں کر رہا ہے، حالانکہ ابھی قرض کے دنوں میں 2 دن مہلت باقی تھی۔ اتنے میں جب اس نے یہ بدتمیزی کی نا اور بھرے بزم کی، تو حضرت عمر فاروق موجود تھے۔ حضرت عمر غیرت کا پیکر تھے، آپ جوش میں آ کر غصے میں بولے، یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، غور کر، تو اللہ کے نبی سے بات کس طرح کر رہا ہے؟ پھر حضرت عمر جب گرجے تو واضح بات ہے، اگلا اشارہ تھا کہ اگر تو باز نہ آیا تو عمر تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ لیکن آپ نے حضرت اس کو کچھ نہیں کہا، حضرت عمر کو کہا، عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں چاہیے تھا تم مجھے کہتے حسن ادائیگی کا کہ اچھے طریقے سے اس کا قرض ادا کرو، اور اس کو زیادہ سے زیادہ تم یہ کہتے کہ مطالبہ اچھے انداز میں کرو۔ تم نے اسے جھڑکا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو بلایا، بلا کر فرمایا، وہاں جاؤ، ہم نے اتنی کھجوریں اس کو دینی ہیں، وہ اس کو دو، اور ساتھ فرمایا اتنی زیادہ دینا۔ حضرت عمر حیران ہوئے، گئے، اس کو کھجوریں دیں، اس نے کپڑا بچھایا، کھجوریں مثلاً یوں کہہ لیں 4 ٹوپے دینے تھے، آپ نے 5 دی۔ انہوں نے کہا یہ 5واں کیسا ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، حضور کا حکم ہے۔ واپس دونوں آئے، وہی آدمی کہتا ہے کہ یہ کیا آپ نے میرے اتنے دینے تھے، آپ نے اتنے دیے، 20 سا آپ نے دینے تھے، آپ نے زیادہ دلائے۔ وہاں جو عبارت ہے، انہوں نے، آپ نے فرمایا تو میرے پاس مطالبہ کے لیے آیا، میرے ساتھی عمر نے تیری دل شکنی کی، اس کے لیے ہم نے تمہیں زائد دیے تاکہ تیرے دل سے وہ اثر ختم ہو۔ وہ کہنے لگا، اے محمد بن عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور ساتھ کہنے لگا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو سچا نبی آئے گا نا آخر میں، وہ حلیم ہوگا، اور اگر کوئی جاہل اس سے جہالت کرے گا تو جتنی جاہل کی جہالت بڑھتی جائے گی اتنا اس نبی کا حلم بڑھتا جائے گا۔ میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا، لہذا میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو آئے روز ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اپنی بے صبریوں کی وجہ سے، آئے روز مقدمہ بازیاں چل رہی ہیں بے صبری کی وجہ سے، ہمارے معاشرے کا سکون برباد ہے۔ ہم دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہر بندے کو صابر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ اگر آپ اللہ کے لیے صبر کریں گے نا، اللہ وہ آپ کی مدد کرے گا جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں، خیال میں بھی نہیں ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم فوت ہوئے، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ ایک غیر مقلد، اس وقت ان کا یہ نام نہیں تھا، ان کا ایک بڑا سردار تھا ابن حزم، اس کے پیروکار تھے یہ چند لوگ زبان دراز۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلی میں جا رہے ہیں، وہ ایک آدمی آپ کا دشمن، مذہبی بعض دشمن ہوتے ہیں نا، موقع میں تلاش میں رہتے ہیں بات کرنے کا، وہ حضرت امام صاحب سے کہتا ہے گلی میں کہ میں نے سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا آپ کی والدہ بیوہ ہو گئی ہے اور میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی گلی میں۔ اب آپ بتائیں ایک عام بندے کا رد عمل کیا ہوتا؟ اس کی ماں کا رشتہ ایسے بیٹے سے، کہا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پیغام نکاح دے رہا ہوں،
حضرت امام اعظم غصے میں نہیں آئے بلکہ اتنا فرمایا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، اور بالغہ عورت کو خود اپنے نکاح کرنے کا کہ اللہ رسول نے دیا، میرے پاس نہیں ہے، ان سے بات کروں گا، اگر ان کی مرضی آئی تو نکاح کر لیں گے۔ آپ کے ساتھی غصے سے لال پیلے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ آدمی بات کر کے اس گلی کے کنارے تک نہیں پہنچا کہ اس کے پیٹ میں درد ہوا اور سول والا درد ہوا، تڑپنے لگا۔ بے ساختہ ایک اللہ کے بندے کے منہ سے نکلا، حالکہ حلم ابی حنیفہ، اس بندے کی اس بربادی کی وجہ ابو حنیفہ کا حلم ہے۔ اس نے اتنی بات کر دی اور ابو حنیفہ اتنی بات برداشت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ مدد کرتا ہے صبر کرنے والوں کی۔ کربلا کے اندر یزید نے اہل بیت کا نام و نشان مٹانا چاہا، لیکن آج دنیا میں آپ کو یزیدی کوئی نہیں ملے گا، حسینی گھر گھر ملے گا۔ یہ بھی صبر کا ہے نا، کیوں لوگوں نے صبر کیا کہ ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور تھا جزا فضا نہیں کیا، تو صبر وہ صفت ہے۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جملہ معاملات میں صبر کیا کرو، صبر سے معاملات درست ہوتے ہیں، صبر سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی نظر عنایت نصیب ہوتی ہے، اور صبر سے زندگی میں حسن آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ایک ظالم بار بار ظلم کرے تو اس کا جواب دینے کی اجازت نہیں، یہ بھی صبر نہیں ہے۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر بدلہ لینا بھی چاہتے ہو اتنا لو جتنا اس نے کیا ہے، حد سے پھر بھی نہ بڑھو۔ بدلہ پورا لے سکتے ہو، لیکن یہاں بھی فرمایا لیکن اگر معاف کر دو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ ان استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پریشانیاں، دکھ، غم، ناکامیاں، بہت سے معاملات زندگی میں آتے ہیں، بندے کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صبر سے ہمیشہ انجام بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عمومی معاملات میں بھی صبر، حلم، برداشت سے اگر ہم کام لیں یقیناً معاملات میں بہتری آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعلیٰ اوصاف سے متصف فرمائے۔ وما علیہ